بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 6 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 9، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہو چکا تھا۔ میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہماری سورہ روم ختم ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، یعنی اس حال میں پیدا کیا کہ تم کمزور تھے۔ جب بچہ ہوتا ہے انسان بہت کمزور ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے اس کمزوری کے بعد طاقت اور قوت پیدا کر دی، جوان ہوتا ہے انسان۔ ثم جعل من بعد قوة، پھر اس نے اس طاقت اور قوت کے بعد دوبارہ کیا کیا؟ ضعفا، کمزور کر دیا تمہیں، وشیبتا، اور بوڑھا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ میں بار بار ایک بات بیان کرتا ہوں نا کہ سائنسدان یا ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے نا اس کی لاجک بیان کر دیتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہر چیز کی لاجک تو ہوتی ہے لیکن وہ کام ہونے کے بعد ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کام اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو نا تو ہم کہیں کہ یہ ایسا ہی رہے گا ہمیشہ۔ آپ بتائیں چھوٹے بچے کو دیکھ کے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک دن یہ اتنا پاورفل ہوگا؟ وہ بچہ جس میں بولنے کی صحیح طرح طاقت نہیں ہے، جو اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا، گھٹنوں کے بل چلنے کی بھی طاقت نہیں ہوتی، کس قدر معصوم سا اور کس قدر کمزور سا ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایک دن آئے گا یہ اتنے فٹ اس کا قد ہوگا اور ایسی اس کی چال میں اور آواز میں طاقت ہوگی۔ یہ تو چونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں بھئی ایسا ہوتا ہے، نہ دیکھتے تو ہم نہیں کہتے کہ ایسا ہوتا۔ اللہ نے کیا نظام بنایا ہے، کیسی طاقت اور جوانی کو پہنچتا ہے، وہ تکبر کیسا پیدا ہوتا ہے۔ اور کسی جوان آدمی کو جب آپ دیکھیں، کبھی کسی بوڑھے کو نہ دیکھا ہو ہم نے کبھی زندگی میں، تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کبھی کمزور بھی ہوگا، کبھی بھی نہیں ہم کہہ سکتے۔ لیکن ہم سب اپنی آنکھوں سے یہ سارے منظر دیکھ رہے ہیں، لہذا پھر ہم اس کی لاجک تلاش کرتے ہیں، بھئی ایکچولی ہوتا یہ ہے جس کی وجہ سے انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ٹھیک ہے، لاجک ہے ہر چیز کی، لیکن وہ لاجک کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں جوانی کو پہنچتے ہو لگتا ہی نہیں کہ کبھی اس پہ کمزوری بھی آئے گی، لیکن کیسا بوڑھا کر کے کیسا کمزور کر دیتا ہوں میں انسان کو۔ کیسا آپ دیکھیں نا، بڑے بڑے جوان ہوتے ہیں اور بڑھاپے میں ایسے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں راشے سے، نہ چلا جا رہا نہ بیٹھا جا رہا، بڑے بڑے بدماشوں کے حال خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں کر گزرتا ہوں۔ بھائی طاقت اور قوت اللہ کی ہے، وہو العلیم القدیر، وہ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے، جانتا ہے کہ انسان کے ساتھ مجھے کیا کرنا تھا اور کیا ہونا چاہیے، یہ علم اس کے پاس ہے، لہذا اس علم کے مطابق کرتا ہے۔ اور قدرت والا بھی ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ کمزور بنایا، طاقتور بنایا، پھر کمزور کر دیا، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس میں طاقت ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جس دن قیامت قائم ہوگی، کیونکہ ساری باتیں اللہ ہمیں یہی بتانے کے لیے تو کر رہے ہیں کہ تم قیامت کے وجود پر ایمان لے آؤ، کہ جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے وہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن قیامت قائم ہوگی، مجرم لوگ قسم اٹھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، بھائی ہم تو ایک گھڑی سے زیادہ رہے نہیں ہیں، ہمیں تو آزمائش کا ٹائم ہی نہیں ملا دنیا میں، چند سیکنڈ گزار کر آ گئے، چند منٹ چند گھنٹے گزار کر آ گئے ہم دنیا میں۔ کذالک کانوا یؤفکون، اللہ فرماتے ہیں جیسے آج جھوٹ بول رہے ہیں، دنیا میں بھی اسی طرح الٹے پھرائے جاتے تھے یہ لوگ۔ دنیا میں بھی سیدھے راستے کو چھوڑ کر غلط راستہ اختیار کیا، تو آج بھی سیدھی بات کرنے کے بجائے الٹی بات کر رہے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا ہے، علم سے مراد اللہ کی معرفت کا علم، قرآن و سنت کا علم اور حقائق کا علم جن کو اللہ نے دیا، وہ یہ کہیں گے، اور جن کو ایمان اللہ نے دیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، بھائی تم چند سیکنڈ نہیں بلکہ تم قیامت کے دن تک تم رہے ہو۔ الی یوم البعث کا مطلب یعنی دنیا میں بھی اور قبر میں بھی، تو یوم البعث میں جتنا ٹائم لگتا ہے نا اتنا ٹائم تم نے گزارا ہے، اپنا پورا ٹائم کر کے آئے ہو، جو تمہاری آزمائش کے لیے جتنا ٹائم تمہیں ملنا چاہیے تھا۔ فہذا یوم البعث، پس آج جو ہے یہ بعث یعنی اٹھائے جانے کا دن ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم دنیا میں یہ بات نہیں جانتے تھے، تم یہ سمجھتے تھے مر جائیں گے تو مٹی ہو کے ختم ہو جائیں گے، اور یہ بھی سمجھتے تھے یہ دنیا کی زندگی بہت طویل ہے، اب جا کے کہہ رہے ہو کہ وہ تو زندگی کچھ تھی ہی نہیں ہماری۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں پس جس دن ایسا ہوگا تو ظالموں کو ان کی معذرت فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ معذرت کہتے ہیں عذر پیش کرنا، عذر پیش کریں گے، اللہ ہمیں تو نے موقع ہی نہیں دیا سنبھلنے کا، ہمیں عمر بہت تھوڑی ملی، ہم بہت تھوڑا دنیا میں رہے، مختلف قسم کے اعذار پیش کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ عذر پیش کرنا ظالموں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان سے
جو وہ ناراض ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، پریشانی ختم کرنے کا ان سے وہ تدارک کی کوشش کی جائے گی. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. رہو پریشان، رہو ناراض تم. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اللہ فرماتے ہیں تحقیق ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں. وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ، لیکن یہ ایسے دھرم لوگ ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے آئیں، یعنی ان کی فرمائشی نشانی، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافروں نے لازمی یہی کہنا ہے، إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم باطل ہو. باطل کا مطلب ہم نہیں مانتے کہ تم حق پر ہو، یہ جادو ہے یا یہ نظر کا دھوکہ ہے، کوئی بھی ایسی بات کر دیں گے وہ. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے نا، جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں. یہاں جاہل سے مراد جو اختیاری جاہل ہے، جو جاہل بننے کی اپنے یعنی اختیار سے جاہل بنا ہوا ہو، غور و فکر کر کے علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، وہ والے جاہل مراد ہیں. ایک جاہل وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم تک رسائی نہ ہو، اور ایک جاہل وہ ہوتا ہے رسائی ہو لیکن پھر بھی اندھا بنا ہوا ہو. تو قرآن میں جہاں بھی آتا ہے نا کہ ان کے یہ علم نہیں ہے، تو یہاں علم سے مراد کیا ہے کہ اپنے اختیار سے جاہل بنے ہوئے ہیں. تو جو اپنے اختیار سے جاہل بنتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہوں، ان میں حق کو سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. فاصبر، اب صورت کو ختم کیا جا رہا ہے اس پر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا برحق ہونا ثابت ہو گیا، اللہ نے جو یہ کہا کہ میں قیامت میں مردوں کو زندہ کروں گا، یہ ساری باتیں اللہ کے دعوے سچے ہیں، اور اس کے بارے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے، اللہ نے ان سارے اشکالات کے جواب دے دیے. تو اس کی علامت ہے کہ آپ حق پر ہیں. لہذا یہ جو ایمان نہیں لا رہے، آپ کو مشکلات پہنچا رہے ہیں، تو فاصبر، آپ نے صبر کرنا ہے اس پر. کیوں؟ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ نے آپ سے فتح کے وعدے کیے اور آخرت کے وعدے کیے اور مردوں کو زندہ کرنے کے وعدے کیے، یہ وعدے پورے ہو کے رہیں گے. وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، جو لوگ یقین نہیں رکھتے آخرت پر، کہیں آپ کو ہلکا نہ کر دیں، وہ آپ کو اس دعوت میں کمزور نہ کر دیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام کے مخالف وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ لوگ مذہبی لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے زیادہ میل جول نہیں رکھنا چاہیے، ضرورت کا تعلق رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ مادی زندگی ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی کیا لاجک ہے بھائی، مر کے زندہ ہو جائیں گے، اس کی کیا لاجک ہے. ہر چیز کو نا وہ بھائی اللہ کسی لاجک کا محتاج تو نہیں ہے. تو آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کو اسی دنیا میں الجھا دے گا، اور آپ کو اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت، دین کی دعوت اور تبلیغ میں ہلکا کرنے کی کوشش کرے گا. وہ آپ اس میں ہلکے ہو جائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں جو بے ایمان لوگ ہیں، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ان کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہونا. الحمدللہ ہماری سورہ روم ختم ہو گئی. اب ہم سورہ لقمان شروع کرتے ہیں. حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر مختصر گرامر، اور پھر اس کی انشاءاللہ تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ آیات ہیں ایک کتاب کی جو حکمت والی کتاب ہے. حکمت کسے کہتے ہیں؟ علم و دانش کی گہری باتوں کو، اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی حکمت کہا جاتا ہے. ہدن، یہ ہدایت ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے. ورحمتن، اور رحمت ہے، للمؤمنین للمحسنین، اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے. اچھے اعمال کرنے والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، قائم ہدایت پر. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ اصل میں کامیاب ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں، مَن یشتری، جو خرید لیتے ہیں، لہو الحدیث، بیکار باتوں کو. حدیث کہتے ہیں بات کو، لہو جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ. بیکار فضول باتوں کو خرید لیتے ہیں. کیا مطلب؟ خریدنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں نا تو کسی چیز کے بدلے میں خریدتے ہیں. تو یہاں مطلب کارآمد بات کے بدلے میں بیکار باتیں خرید رہے ہوتے ہیں. اور یہاں کارآمد بات سے مراد ہے یعنی شریعت، اسلام، دین کی باتیں، نصیحت کی باتیں، قرآن. تو قرآن کے بدلے میں بیکار باتوں کو لے رہے ہوتے ہیں. زندگی میں آپ کے پاس موقع تو، ٹائم تو بہت تھوڑا ہے نا آپ کے پاس، تو آپ اگر فضول چیزوں میں لگ جاؤ گے تو مفید چیزوں سے محروم ہو جاؤ گے. تو ہم کہیں گے اس نے مفید چیزیں دے کے فضول لے لی ہیں، کیونکہ ایک ٹائم میں ایک ہی چیز ہو سکتی تھی. تو آپ کی سلیکشن کیا ہے کہ مفید کاموں سے محروم کر دیا اپنے آپ کو،
ان سے دستبردار ہو گئے اور اس کے بدلے میں بیکار باتیں لے لی. لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے اس آیت کا. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث جو بیکار باتوں کو خرید لیتے ہیں. کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے راستے سے وہ لوگوں کو روکیں. بغیر علم بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی دلیل کے. کیونکہ بس بیکار بات کو جب لے لیا تو پھر اللہ کے راستے سے روکنے کی کوئی دلیل تھوڑی ہوگی ان کے پاس. پھر تو بیکار باتوں کی باتیں ہی ایسی چیزیں جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کریں گی. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اس کی. وَيَتَّخِذَهَا اور ٹھہرا لیتے ہیں اللہ کے راستے کو ہزوا مذاق کی چیز. اولئک لہم عذاب مہین یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے. اہانت سے نکلا ہے مہین. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں واللہ تو یہ پیٹھ پھیرتے ہیں مستکبراً تکبر کرتے ہوئے کأن لم يسمعها گویا کہ انہوں نے ان آیات کو سنا ہی نہیں ہے. کأن فی گویا کہ فی اذنیہ اس کے دونوں کانوں میں وقرا ٹاٹ لگا ہوا ہے. وقر کہتے ہیں بوتل کا جو ٹاٹ ہوتا ہے نا جو آپ بوتل میں لگاتے ہیں جس سے پانی باہر نہیں آتا اور کوئی چیز اندر بھی نہیں جاتی. بوجھ کو کہتے ہیں اصل میں وقر، کوئی بھی بوجھل چیز ویٹ. تو اذن کان کو کہتے ہیں اذنین دو کان. اذنیہ مضاف ہو رہا ہے تو اس کے دونوں کان. یعنی یہ جو متکبر شخص ہے یہ وہ ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ پیٹھ پھیرتا ہے تکبر کرتا ہوا اور ایسے بن جاتے جیسے آیتیں سنی نہیں ہیں گویا کہ اس کے کانوں میں ٹاٹ ہے. فبشرہ پس آپ اس کو خوشخبری سنا دیجئے بعذاب علیم ایک دردناک عذاب کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے لہم جنات النعیم ان کے لیے عیش کے باغات ہیں. خالدین فیہا جن باغات میں یہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا. وہو العزیز وہ زبردست غالب ہے. الحکیم حکمت والا ہے. خلق السماوات اس نے آسمانوں کو بنایا. بغیر عمد بغیر ستونوں کے. ترونہا جن ستونوں کو تم دیکھتے یعنی ایسے ستون جو تمہیں نظر آتے ایسے ستونوں کے بغیر اس نے آسمانوں کو بنایا. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَأَلْقَا اور ڈال دیے اس نے فی الارض زمین میں رواسیہ راسیتن کی جمع رواسی پہاڑ ڈال دیے اس نے. ان تمید بکم مادہ یمیدو کا معنی ہوتا ہے ہلنا تھر تھرانا. ان تمید بکم اصل میں تھا تضریبو کی طرح نا زمین کی طرف زمین لوٹ رہی ہے. زمین کا لفظ عربی میں مؤنث ہے اس لیے یمیدہ کے بجائے تمیدہ ہے کہ زمین تمہیں لے کے ڈاماڈول ہو جائے کہیں. یعنی اس نے پہاڑ ڈال دیے کہ کہیں زمین ڈاماڈول ہو جائے تو یہ کہلاتا ہے مفعول مطلق. یعنی اس لیے ڈال دیے کہ ڈاماڈول ہونے کی وجہ سے ڈال دیے کہ تاکہ ڈاماڈول نہ ہو یعنی ہلے نہیں زمین. تو اردو میں اس کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے کہ آپ کہیں گے کہ بھئی ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ ان تمید بکم کہ زمین تمہیں لے کے ڈاماڈول ہو جائے اور ترجمہ ہم یہ کریں ڈاماڈول نہ ہو یعنی ہلے نہیں. تو یہ نہیں کا ترجمہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ان تمید بکم یہ ان جب کسی لفظ پہ داخل ہوتا ہے نا تو اس کو ورب کے معنی میں کر دیتا ہے. اور عربی میں جو ورب ہے وہ بعض دفعہ پچھلے جو فعل ہے نا پچھلا جو کام ہے اس کی ریزن بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں ہم ترجمے میں کیا کریں گے ڈاماڈول ہونا ہلنا جلنا. تو یہ ہلنا جلنا علت ہے پہاڑوں کے زمین پہ آنے کی. تو اب ترجمہ آپ سمجھیں. اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین پہ پہاڑ ڈال دیے ہلنے جلنے کی وجہ سے. یعنی اس وجہ اس کی یہ تھی کہ ہلنا جلنا ہمارے پیش نظر تھا کہ ہلے نہیں زیادہ یہ ایک حد تک ہلے اس سے زیادہ نہ ہلے یہ. تو اب یوں اس لیے اس کا آسان ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس نے زمین پر پہاڑ ڈال دیے کہ تاکہ یہ زمین ہلے جلے نہیں. یوں ترجمہ ہوگا. وَبَثَّ فِيهَا اور پھیلا دیا اس نے زمین میں مِن كُلِّ دَابَّةٍ ہر طرح کی مخلوق. دابہ زمین پہ چلنے والی جو بھی چیزیں جو بھی ہلنے جلنے والی مخلوقات ہیں ہر طرح کی پھیلا دی اس نے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی. فَأَنبَتْنَا پس اگایا ہم نے فِيهَا اس زمین میں مِن كُلِّ زَوْجٍ ہر طرح کی قسمیں. زوج جوڑوں کو بھی کہتے ہیں قسموں کو بھی کہتے ہیں. ہر طرح کی قسمیں کریم عمدہ ہر طرح کے عمدہ ہم نے اس میں نباتات پیدا کر دیے. ھذا خلق اللہ یہ اللہ کی تخلیق ہے اللہ کی پیدائش ہے یہ جو اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں. فارونی پس دکھاؤ مجھے. ارو اصل میں تھا ارئیو اکریمو کی طرح پڑھا جاتا ہے ارو.
پس دکھاؤ تم مجھے ماذا کیا ہے خلق الذین جو پیدا کیا ہے من دونی اس اللہ کے علاوہ نے. ذرا اللہ کے علاوہ نے جو کچھ پیدا کیا وہ بھی تو ہمیں دکھاؤ. ھذا خلق اللہ, یہ اللہ کی تخلیق تو میں نے ابھی تمہارے سامنے رکھ دی ہے, یہ سب اللہ کا پیدا کردہ ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین, بلکہ ظالم لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ظالم کیا دکھاتے, بلکہ وہ تو الٹا اور بہت بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس کو ماننا چاہیے تھا اس کو نہیں مانتے, اور جس نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اس کو معبود بنا رکھا ہے. یہ جی ہمارا لفظی ترجمہ ہو گیا, اور تھوڑی سی گرامر بھی میں نے بیان کر دی. اب ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. لقمان علیہ السلام کوئی بزرگ گزرے ہیں یا کوئی پیغمبر گزرے ہیں, قرآن میں اس کے بارے میں ڈیٹیل نہیں ہے, ہمیں احادیث میں بھی, صحیح احادیث میں بھی زیادہ تذکرہ نہیں ملتا. بس یہ ہے کہ کوئی اللہ والے تھے, بزرگ تھے, نیک ولی اللہ تھے پچھلی امتوں میں, یا یہ کہ اللہ کے ہو سکتا ہے پیغمبر ہوں. راجح قول یہی ہے کہ پیغمبر نہیں تھے, کوئی اللہ کے ولی تھے. بہرحال اگر پیغمبر تھے تو ہم ان کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں, نہیں تھے تو اللہ جس کو بھی اللہ نے پیغمبر بنایا ہم مبہم طور پر سارے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. تو ان کے نام پہ یہ صورت ہے کیونکہ پورا ایک رکوع اللہ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی, تو اللہ کو وہ نصیحتیں بہت پسند آئیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ان نصیحتوں کو حصہ بنا دیا تاکہ امت مسلمہ میں آگے بھی جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت انہی اسلوب پہ کریں جو اللہ نے اس صورت میں بیان کی ہے. اس لحاظ سے یہ صورت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ کو بچوں کی تربیت میں کون کون سی چیزوں کو پیش نظر رکھنا ہے, آپ نے کون کون سی چیزوں کو بچوں کو سمجھانے کو فوکس کرنا ہے. اور یہ حقیقت ہے گوروں کے پاس یہ تربیت کا یعنی جو نہ انداز ہے یہ والا جو قرآن بیان کر رہا ہے, اور نہ وہ باتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی کہ نصیحتیں کیا کیا کرنی ہیں تم کو. تو یہ بہت اہم ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں صورت دی ہے تاکہ ہم ایز اے والدین اپنے بچوں کو ان نصیحتوں کو سامنے رکھ کر جو قرآن نے بیان کی ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم, یہ آیات ہیں کتاب کی جو حکمت والی کتاب ہے. ہدن, یہ ہدایت ہے, آپ کو سیدھا راستہ دکھائے گی. قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نہیں بتاتی کہ آپ کی منزل کیا ہے, آپ کیوں پیدا ہوئے, کیا کرنا ہے آپ نے اور کیا نہیں کرنا ہے. ورحمتاً, اور رحمت بھی ہے, سیدھا راستہ بھی ملے گا اور اس اللہ کی رحمتوں کا ذریعہ بھی بنے گی یہ کتاب جب آپ اس پر عمل کریں گے. للمحسنین, ہر ایک کے لیے نہیں, ان لوگوں کے لیے جو اچھا عمل کرتے ہیں. بہت سے ایسے ہوں گے جو اس پر ایمان ہی نہیں لائیں گے, بہت سے ایسے ہوں گے جو اس کی باتوں کو سنیں گے نظر انداز کر دیں گے, تو وہ تو اچھے لوگ نہیں ہیں. تو اچھے لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہے, برے لوگوں کے لیے تو اور حجت تمام ہو جائے گی ان کے خلاف. اب اچھے لوگوں کی علامتیں کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں تمہیں سوسائٹی میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی کتابوں پر ایمان لا کے پھر یہ اعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک سرسری علامتیں ہیں جو اللہ قرآن میں ہمیشہ بیان کرتا ہے. وہ اچھے لوگوں کی علامتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی علامت الذین یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں. سب سے پہلی علامت ہے. بے نمازی اللہ کی نظر میں اچھا ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل. آپ کی نظر میں بہت پیارا ہوگا, وہ اللہ کی نظر میں نہیں ہے. اچھائی کی ڈیفینیشن میں, اچھے کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلے نماز ہے, کیونکہ جو خدا کو نہیں پہچانتا اور خدا کے آگے اس کی اطاعت میں سجدہ نہیں کرتا, تو جو اتنے بڑے محسن کو نہ مانے وہ کیا, اس کے کیا تھینک یو اور اس کے شکریہ کا کیا اعتبار ہے لوگوں کے سامنے, اچھے سلوک کا کیا اعتبار ہے اس کا. ایسے ہی جیسے اپنے باپ کو نہیں مانتے اور آپ دوستوں سے اچھا سلوک کر رہے ہو, تو کیا عقل مندوں کی نظر میں اس اچھے سلوک کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو اس لیے اللہ ہمیشہ سب سے پہلے نماز کا تذکرہ کرتے ہیں, اور نماز پڑھنے کا نہیں, قائم کرنے کا. اقامہ کہتے ہیں سیدھا کر دینا نماز کو, جماعت کی پابندی, خشوع خضوع سے, ٹائم کی پابندی, یہ سب چیزیں. الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. ویؤتون الزکاۃ, اور زکوٰۃ دیتے ہیں, مخلوق کا حق بھی ادا کرتے ہیں. اصل میں زکوٰۃ بھی اللہ ہی کا حق ہے, اللہ کے کہنے پہ مخلوق کا حق ادا کرتے ہیں. اور وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, یعنی جانی عبادتیں بھی اور مالی عبادتیں بھی. زکوٰۃ میں تمام مالی عبادتیں آ گئیں اور نماز میں تمام بدنی عبادتیں آ گئیں. اور نظریہ بھی ٹھیک ہے ان کا, وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور یہ آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں, کیونکہ اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے پھر آپ کی کوئی نیکی مقبول نہیں ہے. اولئک علی ھدی من ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے دو خوشخبریاں سنائی ہیں. نمبر 1, یہ ہدایت پر ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اولئک الذین ہادونا, اصل میں ہادیون تھا, یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ. نہ,
یہ بلاغت ہے قرآن کی. اور علی ہدن، یہ ہدایت کے اوپر ہیں، گویا ایسے زبردست سیدھے راستے پر ہیں کہ گویا سیدھا راستہ ان کے قبضے میں ہے. یعنی ہدایت کے اوپر گویا سوار ہیں یہ. ان سے تمہیں ہدایت ادھار ملے گی یا عاریتاً ملے گی یا مکمل ملے گی، یہ بتائیں گے تمہیں، کیونکہ ان کے قبضے میں ہے گویا سیدھا راستہ. یہ بلاغت ہوتی ہے، اس کی حقیقت مراد نہیں ہوتی. تو جس کا ایمان نہیں ہے، نماز نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، جانی اور مالی عبادتیں نہیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد نہیں ہے اس کی زندگی میں، وہ کبھی بھی سیدھے راستے پر نہیں ہو سکتا. تو یہ بیسک چیزیں. اور دوسرا، اللہ نے ان کو جو خوشخبری سنائی ہے، فرمائی یہ ہدایت بھی ایسی ہے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہے، جس کے غلط ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. بعض دفعہ ایک آدمی سیدھے راستے پر ہوتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ غلط ٹریک ہے، تیسرا کہتے ہیں نہیں یہ سیدھا راستہ ہے، چوتھا کہتا ہے نہیں بھائی تھوڑا سا غلط سمت کو جا رہا ہے. تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اگر اللہ آ کے بتا دے یہ سیدھا راستہ ہے تو اب اس کے غلط ہونے کا امکان ختم ہو گیا. تو یہاں بھی اللہ کہتا ہے من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ان کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے اس راستے کے سیدھے راستے ہونے کا، لہٰذا اس میں غلط ہونے کا امکان ہی نہیں ہے. کانفیڈنٹلی اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ اس سیدھے راستے پر سفر کرتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، کیونکہ جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے منزل تک وہی پہنچتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ، اللہ کہتے ہیں یہ تو سیدھے راستہ ہے، لیکن کچھ بے وقوف ایسے بھی ہیں جو اس سیدھے راستے کو چھوڑ کر بیکار باتوں کو خرید لیتے ہیں. لہو الحدیث، وہ باتیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت، بیکار باتیں. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهْوَ الْحَدِيثَ، کہ لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بیکار باتوں کو خرید لیتے ہیں، یعنی قرآن کے بدلے میں یا اللہ کے راستے کے بدلے میں. نضر ابن حارث جو تھا یہ کافر تھا، یہ فارس جایا کرتا تھا تجارت کے لیے. تو جب یہ وہاں جاتا تو فارس میں جو بادشاہ لوگ تھے ان کے محلوں میں بھی جانا ہوتا، اور وہاں اہل فارس سے اپنے بادشاہوں کے اور اپنے بہادر لوگوں کے قصے کہانیاں سن کے آتا، اور وہاں سے ایک ناچنے والی باندی بھی لے آیا. تو لا کے نا صحابہ کو، جو بھی عرب لوگ تھے مکہ میں، ان لوگوں کو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو موسیٰ کے، قوم عاد، قوم سمود کے واقعات سناتے ہیں، چھوڑو ان واقعات کو، میں تمہیں تاریخی قصے سناتا ہوں. تو وہ قصے بیٹھ کے سناتا. رستم جو پہلے زمانے میں جو پہلوان گزرے تھے وہ فارس میں، رستم ٹائپ کے، اور ان کی قصے کہانیاں شروع کر دیتا. لوگ اس میں دلچسپی لینے لگتے. دوسرا، اس نے ایک ناچنے والی باندی رکھی ہوئی تھی جو گانے سنایا کرتی تھی. تو لوگوں سے کہتا ہے تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنتے ہو، ادھر آؤ. وہ باندی ناچتی تھی اور ان کو گانے سنایا کرتی تھی. تو لوگ پھر اس میں دلچسپی لینے لگے. تو ان سب چیزوں کو قرآن نے لہو الحدیث کہا، کہ اتنی اچھی بات کو چھوڑ کر تم ایک لہو الحدیث، گانے بجانے اور ان باندیوں میں اور موسیقی میں دلچسپی. موسیقی کے آلات بھی اس میں داخل ہیں، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لہو الحدیث کی جو تشریح کی ہے وہ گانا بجانا، موسیقی کے آلات، تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ کوئی ایک چیز اس آیت کا مصداق نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے آپ کو غافل کر دے اور غفلت کا ذریعہ بنے، جو آپ کو قرآن و سنت سے دور کر دے. اس میں ڈرامے، فلمیں اور سارا دن جو میچز دیکھتے رہتے ہیں بیٹھ کے، سارا دن تبصرے کرتے رہتے ہیں، ہر وہ چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف اس طور پر کہ وہ آپ کو اللہ سے اور اسلام سے اور قرآن سے غافل کر رہی ہے، وہ تمام چیزیں لہو الحدیث میں داخل ہیں. اب اسی آیت سے علماء نے موسیقی کے ناجائز ہونے پر بھی استدلال کیا ہے، کیونکہ موسیقی بھی جو لوگ گانے بجانوں میں لگتے ہیں ان کو پھر قرآن سے دلچسپی تھوڑی ہوتی ہے. وہ تو ہر وقت ہیڈ فون لگا کے، ہینڈ فری لگا کے ناچتے رہتے ہیں، گانے سنتے رہتے ہیں. یا بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ اگر اس سے ہم گانے بجانے کو حرام قرار دیں تو یہاں تو وہ گانا بجانا مراد ہوگا لیضل عن سبیل اللہ، جو اللہ کی یاد سے غافل کرے. تو وہ موسیقی اور وہ گانے بجانے جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر رہے تو وہ تو جائز ہونے چاہیے. تو خوب سمجھ لیں، گانے بجانے یا موسیقی جو ہے نا اس کا ناجائز ہونا صرف اس آیت سے ثابت نہیں ہے، اس پہ دوسرے دلائل بھی ہیں. ان میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جس چیز کا بھی داعیہ اور سبب موجود ہوتا ہے پھر بھی وہ چیز نہ ہو، اس کا مطلب وہاں شریعت میں ممانعت ہے. دنیا کی ہر قوم میں موسیقی رہی ہے اور یہ ایسی چیز ہے جس کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ہمیں نہیں ملتا جس سے کوئی ایک بانسری تک کا ہمیں ثبوت مل جائے، ایک باجے تک کا ہمیں ثبوت مل جائے. اس کا مطلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندی تھی. اس کی میں اور آسان مثال دیتا ہوں. عرب میں تصویروں کا بڑا رواج تھا، بتوں کی تصویریں بناتے، پہاڑوں کو تراش کے مجسمے بنایا کرتے تھے. اب فرض کریں ہمارے پاس کوئی حدیث نہ ہوتی تصویر کے حرام ہونے کے بارے میں، پھر بھی اتنا ہمارے لیے کافی تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت صحابہ کو، اس کے باوجود صحابہ نے نبی کی تصویر نہیں بنائی، نہ تابعین نے کسی صحابی کی تصویر بنائی، حالانکہ وہ تصویروں کا فن تو عروج پر تھا اس زمانے میں. تو یہ نہ بنانا اس کی علامت ہے کہ بھائی ان کو روکا گیا ہے اس عمل سے، ورنہ یہ داعیہ تو موجود ہے، رواج بھی ہے، دل بھی چاہتا ہے انسان کا اپنے بڑوں کی. آج بھی لوگ رکھتے ہیں نا اپنے بڑوں کی البم اور یادگاریں، اپنے بچوں کی، اپنے باپ دادوں کی گھروں میں لٹکی بھی ہوتی تصویریں، اپنی شادی بیاہ کی. لیکن ہمیں ایک صحابی نہیں ملتے کہ انہوں نے کوئی ایک چڑیا تک کی تصویر بنائی ہو اپنے ہاتھ سے. تو یہ اس کی علامت ہے، یہ خود ایک واضح دلیل ہے کہ بھئی یہ ممانعت تھی، تبھی تو نہیں کیا نا انہوں نے یہ کام. تو جو لوگ آج موسیقی کو حلال قرار دے رہے ہیں نا، اس کے دلائل تراش رہے ہیں اور تعویلات کرتے ہیں ان احادیث میں جن میں موسیقی کو حرام قرار دیا. جیسے حدیث میں آتا ہے ترمذی میں، قرب قیامت میں کچھ لوگ گانے بجانے والی عورتیں لائیں گے اور جو ہے وہ ناچ گانوں کی محفل ہوگی، موسیقی ان کے سروں پہ بجائی جائے گی اور اللہ ان سب کو زمین میں دھسا دے گا. تو تعویل کرتے ہیں کہ جی اس سے تو وہ موسیقی مراد ہے جو لڑکیوں کے ساتھ ہو اور یوں یوں اچھل کود مچائی ہوئی وغیرہ وغیرہ، جو بھی دلائل دیے جاتے ہیں. تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر یہ آپ جس موسیقی کو جائز سمجھ رہے ہیں اگر یہ جائز ہوتا ہے تو کوئی ایک صحابی سے کوئی ایک ضعیف روایت میں تو ثبوت ملتا نا ہمیں کہ انہوں نے بانسری بجائی ہے یا کسی کا بیٹھ کے گانا سنا ہے ان لوگوں نے. اور اگر کوئی روایت ہمیں ملتی ہے غنا کے بارے میں تو وہ غنا سے مراد ترنم کے ساتھ کسی چیز کو پڑھنا، یہ روایتیں ہمیں ملتی ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو لڑکیوں نے وہاں پر نبی کے استقبال میں چھوٹی بچیوں نے ترنم کے ساتھ اشعار پڑھے، طلع البدر علینا جو مشہور اشعار ہیں. تو اس طرح غنا کا لفظ ترنم کے ساتھ شاعری کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے من لم یتغن بالقرآن لیس منا، جو قرآن میں تغنی غنا نہیں کرتا، غنا سے مراد خوبصورت آواز میں قرآن نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اب یہ تو نہیں کہ آپ قرآن معاذ اللہ گانے کے طرز پہ پڑھنا شروع کر دیں. تو اگر یہ جو موسیقی آج جس کو جائز ہونے کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، آج نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں موسیقی جائز ہے، لوگوں کو، نوجوانوں کو وہ خراب کر رہے ہیں، اس کا کوئی گنجائش ہوتی نا اسلام میں تو ایک بانسری کا ہمیں ثبوت مل جاتا ہے. جنید جمشید کی بات مجھے یاد آتی ہے، جب جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے گانے بجانے چھوڑے تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ انسان گنجائش تلاش کرتا ہے، کہیں کسی مذہبی اسکالر سے، کہیں قرآن و سنت سے مجھے گنجائش مل جائے. تو بہت سے لوگوں نے جنید جمشید کو کہہ دیا گانے بجانے جائز ہیں اسلام میں، لیکن جنید جمشید کی ایک بڑی اہم بات ہے، اس نے کہا کہ میں نے بہت تلاش کیا کہ ایک بانسری تک کا بھی مجھے اگر ثبوت مل جائے نا تو میں دوبارہ موسیقی شروع کر دوں گا. تو میں نے تلاش کیا، کہیں بھی کسی اسکالر نے ایک بانسری تک کا بھی مجھے حدیث سے ثبوت نہیں دکھایا کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی نے بانسری بھی استعمال کی ہو. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام موسیقی کو پسند نہیں کرتا. اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے عبداللہ بن عباس کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق لہو الحدیث میں یہ غنا، گانے بجانے اور موسیقی کی آلات شامل ہیں. اس کو اللہ نے ایک برائی کے طور پہ بیان کیا ہے. یہ چیزیں عام طور پر اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں. ہاں کچھ موسیقی ایسی ہے جس کے جواز میں اختلاف ہے، جیسے کہ جنگ کے موقع پر جو دف بجایا جاتا ہے یا لوگوں کو ابھارنے کے لیے جنگ کے موقع پر جو ہے وہ دف ڈھول وغیرہ بجایا جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی ترانہ گایا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر پھر فقہا کا اختلاف ہے. تو جہاں اختلاف ہوگا اور سوسائٹی کی ضرورت ہوگی تو وہاں خاص مواقع پر گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن نارملی جو ہے اس کا جواز، یہ اس کا فتویٰ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو بیکار باتوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکیں، بغیر علم، بغیر دلیل کے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اسلام کے غلط ہونے کے لیے تو وہ لے کر آؤ. آپ دلیل تو لا نہیں سکتے. اب آپ انٹرٹینمنٹ میں لگا دیتے ہیں لوگوں کو، ڈراموں فلموں میں لگا دیتے ہیں. جیسے کہ آج کل مغربی دنیا کا ایک طریقہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو بے حیائی میں لگا دیا، زنا میں، سگریٹ میں، چرس میں اور ان تمام چیزوں میں. جب چسکا لگتا ہے تو پھر آدمی دلائل کو ایک طرف چھوڑتا ہے، پھر وہ کہتا ہے چھوڑو اسلام کو. تو یہ آج بھی مغربی دنیا اسی طرح اسلام سے لوگوں کو روکتی ہے، ہمیشہ سے روکتی رہی ہے. عیاشی میں لگا دیا آپ کو اور آپ کام کی زندگی سے محروم ہو گئے. آپ دیکھیں جب یہ فلسطین اور اسرائیل کا چل رہا تھا تو کرکٹ کے میچ آ رہے تھے، اس وقت لوگ اس کو چھوڑ کر میچوں میں دلچسپی لے رہے تھے. تو تمام وہ چیزیں جو آپ کو اللہ کی یاد سے اور ضروری کاموں سے غافل کر دیں وہ لہو الحدیث میں. ہاں ہر طرح کا لہو ہمیشہ حرام نہیں رہتا. کچھ لہو تو ایسے ہیں جیسے میں نے بتایا غنا اور موسیقی وہ ناجائز ہیں، اور کچھ لہو ایسے ہیں جو
مباح ہیں. دوسری قسم لہو کی وہ ہے کہ جو صرف جائز ہے، یعنی کوئی ثواب بھی نہیں ہے، کوئی گناہ بھی نہیں ہے، جیسے ایسے ادھر ادھر آدمی کھیل کود کے ٹائم ویسٹ کر رہا ہو، ناپسندیدہ ضرور کہا جائے گا اس کو لیکن حرام نہیں. اور تیسری لہو کی قسم وہ ہے جو مستحب ہے، وہ دیکھنے میں لہو ہے، حقیقت میں وہ لہو نہیں ہے. جیسے وہ کھیل جو دماغی صحت کے لیے ضروری ہیں تاکہ آپ اپنے دماغ کو مفید کاموں میں استعمال کر سکیں، دماغ اس کے بغیر آپ کا فریش نہیں ہوتا، تو وہ صرف جائز نہیں، نیت اچھی ہو تو وہ ثواب بھی ہے. اللہ فرماتے ہیں لیضل عن سبیل اللہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث میں لگتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے غافل کر دیں بغیر کسی دلیل کے. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو تو مذاق بنا لیتے ہیں وہ، یعنی جو اصل مذاق کی چیز تھی لہو و لعب، اس کو مذاق نہیں، اس کو سیریس لے رہے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کی باتیں ہیں، ان کو مذاق ٹھہرا لیتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، یہ پیٹھ پھیرتا تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ٹاٹ پڑا ہوا ہے، سنائی نہیں دے رہا اس کو. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی اس کو خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے عیش کے باغات ہیں، خالدین فیہا، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے سچا. وہو العزیز، زبردست غالب ہے. کیونکہ اشکال ہوتا ہے کہ اللہ عیش کے باغات اور ہمیشہ کی زندگی، یہ کیسے پاسبل ہوگی؟ تو باڈی نا، مادی جسم ہوگا تو ہمیشہ کیسے زندہ رہے گا؟ اللہ نے بتایا بھائی اللہ زبردست غالب ہے، جو چاہے کر لیتا ہے، اور حکیم حکمت والا بھی ہے. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نافرمانوں کو عذاب دے اور جو اس کی مان کے چلتے ہیں ان کو ثواب دے. یہ حکمت کب کی بات ہی نہیں ہے کہ تم اللہ کی مانو یا نہ مانو، دونوں کو مٹی کر کے ختم کر دے. یہ تو اللہ کی پھر حکمت تو نہ ہوئی نا. یہ یعنی یہ تو دنیا میں بھی کوئی گورنمنٹ ایسی نہیں ہے کہ جو قانون کو فالو کرے اور جو فالو نہ کرے دونوں کے ساتھ سیم سلوک کرے، تو دنیا میں نہیں ہوتا. تو اللہ جو حکمت والی ذات ہے وہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ خلق السماوات، اللہ فرماتے ہیں وہ زبردست غالب ہے، وہ جنت بھی بنا سکتا ہے، تمہیں ہمیشہ کی زندگی بھی دے سکتا ہے، اور اس کے دلائل دنیا میں بھی ہیں. دیکھو کتنا طاقتور ہے. خلق السماوات، آسمانوں کو بنا دیا اس نے، بغیر عمد، بغیر کسی ستون کے، ترونہا، جو تم دیکھ رہے ہو. یعنی آسمانوں کو اس نے 7 مضبوط آسمان بنائے اور کسی ایسے ستون کے بغیر جو تم دیکھ رہے ہو. اس آیت کی تفسیر میں 3 قول کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ ترونہا میں ہا ضمیر کے سے مراد ہے آسمان، کہ اس نے آسمانوں کو بنایا ایسے ستونوں کے بغیر کہ تم ان آسمانوں کو دیکھ بھی رہے ہو، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ آسمان نظر آ رہے ہیں اور اس میں ستون بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک تفسیر ہے. لیکن ترونہا کی جو ہا ضمیر ہے عمد، یعنی عمد کی طرف لوٹانا، یہ زیادہ بہتر اس لیے کہ ضمیر کا مرجع قریب ہوتا ہے، دور کی کا کوئی قرینہ ہوتا ہے. تو اس لیے عبداللہ بن عباس سے جو اس کی تفسیر منقول ہے وہ یہ ہے کہ ترونہا کی جو ہا ضمیر ہے نا وہ عمد کی طرف لوٹ رہی ہے، جو عمود کی جمع ہے. عمود کہتے ہیں ستون کو، عمد ستونوں، بہت سارے ستون، تو جمع چونکہ مؤنث ہوتی ہے نا تو اس لیے ہا ضمیر اس کی طرف لوٹائی جائے ہوگی. تو اب اس کو ہم عمد کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر اس کے 2 مطلب بنتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر کسی ایسے ستون کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم ان ستونوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ نہیں ہے، یعنی بغیر ستونوں کے بنا دیا اس نے. ایک قول یہ ہے جو حضرت قتادہ کی رائے ہے. لیکن دوسری رائے جو عبداللہ بن عباس کی اور حضرت اکرمہ کی رائے ہے، عبداللہ بن عباس کا بڑا مقام تھا تفسیر میں، حضرت اکرمہ بھی انہی کے شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں بغیر عمد ترونہا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا ایسے ستونوں کے بغیر جن کو تم دیکھتے ہو. کیا مطلب؟ ستون ہیں لیکن ایسے ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئیں. تو یہ آیت زیادہ، یعنی یہ قرآن کے تفسیر کے یعنی سرسری طور پر جب آپ اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی یہ تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے کہ وجہ اس کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کسی چیز کو کسی صفت کے ساتھ متصف کرتے ہیں، جیسے میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں، میں کہتا ہوں میرے پاس عالم آدمی نہیں آیا، تو مطلب میرا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نہیں آیا، وہ آدمی جو عالم تھے وہ نہیں آئے. میرے پاس مزدور آدمی نہیں آیا تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی نہیں آیا، مطلب مزدور نہیں آیا. تو قرآن جب یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں کو بنایا بغیر کسی ستون کے جن کو تم دیکھ رہے ہو، تو یہاں ستونوں کی نفی مقصد نہیں ہے بلکہ ان ستونوں کی جو تمہیں نظر آئیں. تو کوئی مادی ستون نہیں ہے جو تمہیں نظر آئے. تو یہ قرآن یہ پھر اس بات کی دلیل ہوگی کہ بھئی یہ نظام جو ہے نا
یعنی کچھ ستون تو ہیں مگر وہ نظر آنے والے نہیں ہیں. تو وہ ستون کیا ہیں؟ ستون کہتے ہیں پلر کو جو بیلنس قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس آسمان اور زمین اور پوری کائنات کا جو بیلنس، جس کو کشش کہا جاتا ہے اور عربی میں قوت جاذبیہ کہا جاتا ہے، کہ یہ پوری جو کائنات ہے نا اس کا مدار ہے کشش پر. خاص قسم کی اللہ نے چیزوں کو کشش کے ساتھ مربوط کی. جیسے زمین سورج کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کشش کی وجہ سے. اب وہ کشش اتنی مناسب ہے کہ نہ اتنی زیادہ ہے کہ زمین اس سے ٹکرا جائے، نہ اتنی دور ہے کہ زمین اس سے دور ہو جائے. تو پورا نظام کائنات اور آسمان اور زمین کا پورا نظام اسی کشش پر ہے. اسی کشش کو عین ممکن اللہ نے ستون سے تعبیر کیا ہو کہ ستون ہے مگر وہ تمہیں نظر آنے والے ستون نہیں ہے. وہ ایسے عجیب و غریب ستون ہے کہ وہ ہیں ستون، انہوں نے ایک دوسرے کو، ایک ستون کا کام ہوتا ہے کنیکٹ کر دینا زمین کو چھت کے ساتھ اور ایک پلر کو دوسرے پلر کے ساتھ. تو کنیکشن کا بہترین انتظام ہے لیکن وہ کنیکشن تمہیں نظر نہیں آتا. تو اس سے یہ آیت جو ہے، یہ قرآن کی جو آیت ہے، یہ پھر ایک بہت بڑا معجزہ ہوگا. جو جیسے کہ آج نظام کشش جو دریافت ہوا ہے کہ زمین کا سورج کے ساتھ ایک نظام ہے اور سورج کا زمین کا چاند کے ساتھ پھر ایک الگ کشش کا نظام ہے. تو اسی طرح آسمانوں کا آپس میں اور پھر اس پوری کائنات یہ پوری مربوط ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کا آپس میں لنک نہیں ہے. تو ایک کشش کا ایک ایسا نظام ہے جس نے اس پوری کائنات کو آپس میں جکڑا ہوا ہے، اور نہ اس سے آسمان زمین پہ گرتا ہے اور نہ وہ کائنات جو ہے پھٹ کے تباہ ہو کے درہم بھرہم ہو جاتی ہے. تو یعنی ایک نظر نہ آنے والی رسیوں سے اللہ نے باندھا ہوا ہے اس کائنات کو. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر پیدا کیا جو تمہیں نظر آئیں. وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور زمین کا بیلنس قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے. أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ کہیں زمین تمہیں لے کے تھرتھرانے نہ لگے، ڈاما ڈول نہ ہو جائے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر طرح کے جانور اس میں پھیلا دی. ہر طرح کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تحقیق کے لیے جاتا ہے نا، جانوروں میں غور کرتا ہے، تو کوئی ایسی قسم نہیں ہے جو انسان جسے دیکھ نہ پائے یا تحقیق نہ کر سکے. مثال کے طور پر اگر ہم صرف زمین پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار جانور صرف چل ہی سکتے ہیں، اڑ نہیں سکتے. اللہ نے اڑنے والے بھی پیدا کر دیے. پھر ہم کہتے ہیں یار وہ اڑ تو ہیں جو بہت اونچا اڑ سکیں، چھوٹے چھوٹے جانور نہیں اڑ سکتے. اللہ نے مکھی مچھر بھی پیدا کر دیے. پھر ہم کہیں یار جو اڑنے والے جانور ہیں آگے جا سکتے ہیں، پیچھے نہیں آ سکتے. اللہ نے مکھیوں کو پیدا کیا جو آگے بھی جا رہی ہوتی ہیں، پیچھے بھی آ رہی ہوتی ہیں. پھر ہم زمین پہ چلنے والے جانوروں کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں بھائی 2 ٹانگوں پہ 4 ٹانگوں پہ تو چلنے والے ہیں، 2 پہ نہیں ہو سکتے. بھائی انسان 2 پہ چل رہا ہے. پھر آدمی جب 4 ٹانگوں والے جانوروں کو، چوپایوں کو دیکھتا تو آدمی کہتا ہے بھائی 2 ٹانگوں یا 4 پہ تو چلنے والے ہیں، 6 پہ نہیں ہیں، 6 والے بھی آپ کو مل جائیں گے. پھر اگر ہم نے سانپ اور رینگنے والے جانور نہ دیکھے ہوتے تو ہم کہتے بھائی چلنے کے لیے ٹانگیں ہی چاہیے. اللہ نے سانپ پیدا کر دیا جو بغیر ٹانگوں کے اسپیڈ کے ساتھ دوڑتا ہے. پھر ہم جب خشکی کے جانور کو دیکھتے تو ہم کہتے یار جانور پانی کے اندر تو رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کو آکسیجن چاہیے اور وہ ظاہر ہے ناک کے راستے پھیپھڑوں میں جائے گی. اللہ نے پانی کے اندر جانور پیدا کر دیے، وہ وہیں سے آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں. پھر اگر ہم پانی کے اندر والے جانوروں کو، مچھلی کو دیکھتے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی پانی کے اندر جو جانور رہ سکتا ہے وہ باہر نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ گلپھڑوں سے وہ مچھلی کو باہر نکالیں گے تو مر جائے گی نا وہ. تو پانی سے ہی وہ آکسیجن جذب کرتے ہیں. اللہ نے ایسے جانور بھی پیدا کر دیے پانی کے اندر بھی رہتے ہیں، پانی کے باہر بھی آتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، وہ دونوں طرف سے آکسیجن لے رہے ہوتے ہیں. پھر ہم نے کہا کہ بھائی سمندر کی تہہ میں اتنا اندھیرا ہے کہ اتنا وزن ہوتا ہے سمندر کا، کوئی بھی چیز جو ہے اتنا ویٹ برداشت نہیں کر سکتی. مچھلی بھی جب اتنی گہرائی میں جائے گی پچک جائے گی. اللہ نے اندر بھی مچھلیاں پیدا کر دیں، اتنا ویٹ اٹھائے وہ. پھر ہم نے کہا ہر جاندار کو روشنی چاہیے، اندھیرے میں نہیں جانور پیدا ہو سکتا. اللہ نے سمندر کی تہہ میں جہاں گھپ اندھیرے وہاں بھی مخلوق پیدا کی ہے. پتہ نہیں وہاں آکسیجن کہاں سے پہنچ رہی ہے اور وہاں پر لائٹ کہاں سے، بغیر لائٹ کے وہ کیسے زندہ ہے اور اتنا وزن کیسے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں پیدا کر کے دکھا دیتا ہوں میں. خلق کل دابہ، ہر طرح کے جانور پیدا کر دیے اس نے، ہر طرح کی مخلوق پیدا کر دی، اڑنے والی، دانے کھانے والی، شکار کرنے والی، رینگنے والی، سمندر کے اندر، سمندر کے باہر، زمین کی تہہ پہ بلوں میں رہنے والی. اب آپ یہ ریچھ کو دیکھ لیں، 6 مہینے برف کے اندر رہتا ہے. خوراک تو انسان کو روز چاہیے. اللہ نے کہا نہیں، میں ایسی مخلوق پیدا کروں گا 6 مہینے کچھ نہیں چاہیے اس کو. سانپ، بچھو، یہ سارے زمین میں دب کے غائب ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں بغیر آکسیجن کے کیسے رہتے ہیں یہ. تو بھائی جو چاہ رہا ہے پیدا کر رہا ہے. مچھلیوں کے اندر دودھ پلانے والی بھی ہیں اور انڈے دینے والی بھی ہیں، اپنے ہی بچوں کو کھانے والی بھی ہیں، اپنے بچوں کو پالنے والی بھی ہیں.
ایسے جانور ہم جب جانوروں کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں یار تو پیر بنا کے رہ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جانور تو نکاح نہیں کرتے، پیئرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے ان میں، یعنی جو باقاعدہ میاں بیوی مل کے بچوں کو پالیں. اللہ نے کبوتر پیدا کر دیا، دونوں نر مادہ مل کے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نہ دیکھتے یہ منظر، ہم کہتے ہیں بھائی جانوروں میں بچے پالنا صرف مادہ کا کام ہے، لیکن اللہ نے وہاں جوڑے پیدا کر دیے، مچھلیوں میں بھی جوڑے ہیں. تو یخلق ما یشاء، آپ تحقیق کرتے چلے جائیں، نسلیں اور قسمیں جانوروں کی ختم نہیں ہوں گی. اس لیے اللہ نے فرمایا کل دابہ، ہر طرح کے جانداروں کو پیدا کیا. آگے فرمایا وانزلنا من السماء ماء، یہ تو جانوروں کی بات ہے، اور آسمان سے پانی برسایا. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہر طرح کے نباتات پیدا کر دیے، وہ بھی من کل زوج، ہر طرح کے پھل ملیں گے آپ کو، ہر طرح کے یعنی اناج ملے گا آپ کو. کیا کچھ نہیں ہے زمین میں، پودوں کی پتہ نہیں سینکڑوں لاکھوں قسمیں ہیں. تو آگے اللہ فرماتے ہیں ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق. ہاتھ سے اشارہ گویا اللہ کر کے بتا رہے ہیں یہ ہے بھائی، یہ ہماری پروڈکٹ ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونی، بتاؤ اللہ کے علاوہ نے کیا پیدا کیا ہے. ایک بھی ایسی چیز کسی نے پیدا نہیں کی ہے، تو تم ان کو اللہ کے مقابلے میں کیوں لے کر آ رہے ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی طاقت کو نہیں مانتے، اللہ کی اطاعت کو نہیں مانتے، یہ لوگ ہیں گمراہی میں. گمراہی میں اللہ اور اس کے رسول نہیں ہیں، قرآن نہیں ہے. گمراہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رسول کو نہیں مانتے اور اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت کا اقرار کر کے کہتے ہیں کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اور وقت بھی پورا ہو چکا ہے. اگلے رکوع میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں میں سورہ لقمان کا رکوع نمبر 2 اور 21ویں پارے کا رکوع نمبر 11 انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.